السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو میں اپنے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں۔ دوستوں میں آج آپ کے لیے بیان لے کے حاضر ہوں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب کا، جس کا عنوان ہے حضرت عمر فاروق اور یہودی کو انصاف۔ بہت ہی خوبصورت بیان۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بیان اچھا لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آپ کو لے چلتے ہیں بیان کی طرف، آئیں مل کے بیان سماعت فرمائیں۔ اللہ کریم مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں بھی نبی کے جانثاروں کی کوئی تعریف کر سکوں، اور اس سے بڑھ کر کیا بدقسمتی ہوگی کہ بیٹے کو ہر دن صبح کو بتلاؤ کہ بیٹا یہ تیرا باپ ہے۔ ہر روز جب اذان ہو تو بلاؤ، کھڑے ہو کر کے بتلاؤ کہ بیٹا یہ تیری اماں ہے، یہ تیرا ابا ہے، یہ تیری بیوی۔ روزانہ لکھ لکھ کر کاغذ پہنچاؤ۔ مسلمان کو یہ بتلایا جائے کہ مقام صحابیت کتنا اونچا ہے۔ جس کو صحابہ کرام کے مقام پر یقین نہیں وہ مسلمان نہیں، قطع نظر اس کے کہ ان کے جو فضائل ہیں، ان کے جو مناقب ہیں، قرآن کریم نے ذکر فرمائے یا حدیث پاک میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ دنیاوی طور پر بھی پاکستان میں الاٹمنٹیں ہوئیں، جس نے ایک کمرہ کسی کو الاٹ کرا دیا ساری عمر احسان مند ہے اس کا، کہ صاحب اپنے پلے کیا تھا، یہ تو فلاں صاحب کی مہربانی ہوئی، انہوں نے الاٹ کرا دیا تھا۔ ارے ایک کمرہ تجھے دلوا دے تو اس کا احسان مند، اور جنہوں نے کابل سے لے کر طرابلس تک کا علاقہ فتح کر کے تمہیں حکمرانی عطا کی، ان کا کوئی مقام نہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جتنے مسلمان حکمراں ہیں، یہ تمام کے تمام تخت اور شہنشاہی فاروق اعظم کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ اگر وہ لوگ محنت نہ کرتے اور قربانیاں نہ دیتے تو تم تو ہمیشہ سے غلام تھے اور غلام رہتے۔ اور ایک اور تجربہ کرو، جس نے اپنے بڑوں کی بے عزتی کی پھر اللہ میاں بھی بڑوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی زندگی میں ہم نے یہ تجربہ کیا، جس نے صحابہ کرام کی مخالفت کی، اناد کیا، دشمنی مول لی، خدا کی قسم خدا کی زمین نے جواب دے دیا کہ میرے یہاں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے، زمین تنگ ہو گئی، حکمران کے لیے تنگ ہو گئی، فقیروں کے لیے نہیں۔ فقیروں کے لیے تو ساری زمین کھلی ہے۔ اب تم جتنے سرکاری ملازم ہو، چھٹی لو گے، درخواست دو گے، بیمار بنو گے، سرٹیفکیٹ پیش کرو گے، یاروں کی موج ہے، جدھر چاہے چلے جائے۔ اس لیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کے ملازم نہیں۔ ہم اگر سپاہی ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم رضاکار ہیں سرکار مدینہ کے، ہم غلام ہیں آقا دو عالم کے، اور ہم جانثار ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ارے حضور کے مقام کو تو کیا سمجھے گا جب حضور کے وزیروں کی اور چاروں طرف جانثاروں کی برائی کرتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں 13 سال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے۔ میں تو حیران تھا، شیروانی صاحب قرارداد پیش کر رہے تھے کہ صحابہ کرام کے ناموں کی بھی چھٹی کرو۔ میرا تجربہ 35 برس کا یہ ہے کہ جتنے مریں گے، جتنے پیدا ہوں گے، سارے سال کی چھٹی بے شک ہو جائے لیکن صحابہ کرام کی چھٹی نہیں کرنی۔ ویسے کسی حکومت کو مستقل چھٹی مل جائے تو اور بات ہے۔ مستقل چھٹی بے شک لے لے لیکن صحابہ کرام کے نام کی چھٹی نہیں کرنی۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی گلیوں میں پتھر لگے، یہ جتنے جھنگشہر کے لوگ، ارد گرد کے لوگ بیٹھے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے مکے والے، تم وہاں پہ تھے؟ تمہارے باپ دادا، ان کے باپ دادا، چلے جاؤ اوپر کو گاجر مولی کی طرح، ان سے بڑے تھے، اور اگر ہوتے تو پتھر ہی مارتے۔ ہاں اس زمانہ میں آقا کا ساتھ دینا کوئی مذاق نہ تھا۔ جس نے ساتھ دیا اس کی قبر سے جا کے پوچھ،
पूछ तेरी जान को क्या बनी थी। तू 1400 साल के बाद कलमा दरवाजे पे तुझे पड़ा हुआ मिल गया, तू क्या मोहब्बत करेगा, तू क्या इश्क अपनाएगा, तू क्या जानिसारी करेगा। तू तो हुजूर के उन जानिसारों की कदर नहीं करता जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ खड़े होकर पत्थर खाए। तुमने कब साथ दिया सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? माल कुर्बान किया तब इन्होंने, जान कुर्बान की तब इन्होंने, आल कुर्बान की तब इन्होंने, सब कुछ तो इन्होंने किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियां इन्होंने की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलीमे इन्होंने किए। और खुदा की कसम, जिस दूल्हा के बारात के सहाबा बाराती बने हो, तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों की खुशी नहीं मनाते? तुम्हारे यहाँ कोई शादी करने आए, किसी बराती को मोहल्ले का आदमी कोई कुछ कह दी तो तू बड़ी मिन्नतें करता है, यार बराती है, परदेश का आया हुआ है, मैं माफी मांगता हूँ इसकी तरफ से। तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरातियों को भौंकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तेरे दरवाजे पे अगर कोई गवर्नर, कमिश्नर, डीसी, एसी, छोटा बड़ा जिम्मेदार सरमायादार अगर शादी के लिए आ जाए, तुम बड़ी खुशी मनाओ। और खुदा की कसम, उस घर के मुकद्दर को तुम क्या कहोगे जिस घर पे इमामुल अंबिया दुल्हा बनकर आया? तेरी लड़की अगर किसी बड़े आदमी के यहाँ चली जाए तो मुच्छों को वट देता फिरे। और सिद्दीक वो है जिसकी लड़की सरकार मदीना के घर में मौजूद है। और तू देगा कोठी देखकर, तू देगा बंगला देखकर, तू देगा मुरब्बा ट्यूबवेल देखकर, तू देगा कार मोटर देखकर, तू देगा ओहदा देखकर, तू देगा कपड़े देखकर, तू देगा शक्ल सूरत देखकर। सरकार मदीना, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 53 साल है, घर में 2 घरवालियां मौजूद है, 4 जवान बेटियां मौजूद है। 53 साल की उम्र मुबारक हो, 2 घरवालियां मौजूद हो, 4 जवान बेटियां बैठी हो, एक बीवी इंतकाल कर चुकी हो। ऐसे वक्त में सिद्दीक के सिवा कौन हो सकता है 6 साल की लख्त जिगर उठाकर इमामुल अंबिया की झोली में डाल? आल कुर्बान कर दी सिद्दीक अकबर ने। वो इंसान न था, वो ये नहीं सोच जानता था कि मैं उस घर में दे रहा हूं। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि 2-2 महीने चूल्हे में आग नहीं जलती थी। सिद्दीक अकबर ने ये ना सोचा, जिसके सामने हर वक्त का मंजर था कि मैं उस घर में अपनी बच्ची को दे रहा हूं। आयशा सिद्दीका फरमाती है कि महीनों एक खजूर का दाना और एक पानी का पियाला मिलता रहा, और उसकी भी कदर तब हुई जब वो भी ना मिला। और बात सहाबा वो है, अगर तेरी रिश्तेदारी गवर्नर से हो जाए, मेरे ख्याल में खुशी का मारा फट जाएगा बीच में। वजीरों से रिश्तेदारी हो जाए तो हार्ट फेल ही हो जाएगा। मैंने उनको छेड़ के बहा दे। तेरी रिश्तेदारी अगर गवर्नरों, वजीरों, सफीरों, अमीरों, जिम्मेदारों, आड़तियों, ताजरों से हो जाए तो तू बड़ा आदमी बन जाए। और वो कितने बड़े मुकद्दर वाले होंगे जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे हुजूर की लड़कियों से शादियां करने के लिए दुल्हा बनकर आए। और बात वो है कि खानदान नबुव्वत के घर में, काली कमली वाले के घर में एक दफा नहीं 2 मरतबा दुल्हा बनकर आया। तेरा निकाह काजी पढ़ाए, तेरा निकाह मुफ्ती पढ़ाए, तेरा निकाह खतीब पढ़ाए, तेरा निकाह इमाम पढ़ाए, चाहे तू पैसे दे या ना दे, सबके निकाह यहां पढ़े जाएंगे। नबी के दामादों में एक ऐसा है जिसका निकाह आसमानों में हुआ। और मैं कहता हूं उस्मान को ना छेड़ना, वरना खुदा पे बात आएगी। काजी खुद खुदा है। जिन्होंने धन दौलत माल आल सब का सब कुर्बान कर दिया हो, उनकी शान में लब कुशाई, गुस्ताखी, बेअदबी क्यों? बेवासा माल समझा है। ऐसा न करो, बाद आओ। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यार वो वफादार हैं
दुनिया के अंदर कोई माई का लाल ये साबित नहीं कर सका कि निगाह नबुव्वत ने जिसको रंग दिया उसने हुजूर का दामन छोड़ा। कट गए, शहीद हो गए, टुकड़े तो हो गए, मगर हुजूर का दामन न छोड़ा। रिवायत में एक वाकया आता है, तवज्जो करना। सैयदना अबू हुरैरा सबकैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक जंग में मैदान जिहाद में मैंने एक शख्स को देखा कि सर से पांव तक जख्मी है, 70-80 के करीब जख्म है, और वो जमीन पर रेंग रहा है, कूनियों के बल आगे को बढ़ रहा है मैदान जिहाद की तरफ। तमाम बदन जख्मी, सर जख्मी, पैर जख्मी, सारा बदन कटा हुआ है, और वो कूलियों के बल और अपनी ठोड़ी के बल आगे को सरक रहा है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, मैंने पूछा हो अल्लाह वाले, अब कहाँ की तैयारी है? अब तो आखिरी वक्त है, लेट के अल्लाह के यहाँ रुखसत हो जा, अब किधर की तैयारी है? कहने लगा अबू हुरैरा, एक जगह लेट कर जान देते हुए शर्म आती है। जिस जात ने ऐसे लोग पैदा किए हो, उन नबी के यारों की शान में गुस्ताखी और कोताही। और रहे ये मुतालबे, हमारे तो कान पक गए सुनते सुनते कि फलां के रूट परमिट है, फलां का रूट, और दुनिया भर की इबादतों के मरकज अब अपने घरों में है। ये इबादत हमारी समझ में नहीं आई कि इबादत उसकी, घर मेरा ना। ईद के दिन पुलिस आती है ईदगाहों में, भाई ये जो सारे पाकिस्तान में ईद की नमाज पढ़ी जाती है, पुलिस आती है क्यों? थोड़े आदमी होते हैं। बकरा ईद की नमाज पढ़ते हो, पुलिस आती है। ईद उल फितर वो समैयों वाली ईद पढ़ते हो, पुलिस आती है। जुमे के दिन पुलिस आकर मस्जिद को घेरे में लेके खड़ी होती है। रमजान शरीफ के खत्म कुरान के जलसे होते हैं, तरावियां पढ़ते हो, पुलिस आती है। ये 10वीं मुहर्रम को पुलिस क्यों भागी फिर है? खीर बट रही है, मलिदा तकसीम हो रहा है। यहाँ 8 करोड़ मुसलमान ईद बकरा ईद पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, जुमे पढ़ते हैं, पुलिस वाले पुलिस लाइन में टांग पे टांग रखे पड़े रहते हैं। ये 10वीं मुहर्रम क्या अजाब का दिन है, भागे फिरे, बार लसेट लगा हुआ है, ठीक ठाक चल रहा है जुलूस, ठीक ठाक चल रहा है जुलूस। पता चला कि ये खुद हुकूमत वालों को भी पता है कि ये इबादत नहीं, शरारत है। जभी तो आते हैं ये भागे भागे, सरगोदे वाले जंग आए, जंग वाले टोबे गए, टोबे वाले गुजरे गए, गुजरे वाले आगे खिसक गए। ना इबादत में पुलिस के आने का क्या मतलब? ये इमामत करते हैं, क्या है ये? ऐसा मालूम होता है कि तमाम इंतजामिया को भी पता है कि ये इबादत का दिन नहीं, ये गड़बड़ का दिन है। जब तुम्हें खुद मालूम है तो तुम इसकी इस्लाह खुद क्यों नहीं करते? उसकी इस्लाह खुद करो। इन्हें कहो कि भाई शहरों में अलग अलग एक कोठी यहाँ, एक बंगला वहां, एक मकान यहाँ, एक, इस तरह से नहीं, तुम अपनी अलग मार्केट बनाओ और तुम झोपड़े अपने अलग डालो। इन्होंने तो वो काम कर रखा है कि भैंसा या तो भैंसों में रहेगा, नहीं कसाई का कुत्ता तो कहीं गया ही नहीं। कुछ अकल करो। आधा मुल्क बेच के तो तुमने पहले रेवड़ियां चावली, इस बाकी की खैर मनाओ। इसके अंदर अमन और सलामती की जितनी आज जरूरत है शायद पहले कभी हुई है, और ये बचेगा सहाबा किराम की नामूस के सदके में। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये सितारे, दरख्शिंदा सितारे, ताबिंदा सितारे, जिन्होंने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तेरा उस्ताद कारी बनेगा, तेरा उस्ताद काजी बनेगा, तेरा उस्ताद इमाम बनेगा, तेरा उस्ताद खतीब बनेगा। खुदा की कसम सहाबा वो है जिनका उस्ताद इमामुल अंबिया है। तेरा पीर नक्शबंदी होगा, तेरा पीर कादरी होगा, तेरा पीर सोहरवर्दी होगा, तेरा पीर चिश्ती होगा, मेरा पीर फुला होगा, तेरा पीर दूसरा तीसरा होगा। खुदा की कसम उन सहाबा को कुछ ना कहो जिनका पीर इमामुल अंबिया हो।
صحابہ کرام تو وہ خوش نصیب جماعت ہے جنہوں نے 23 برس تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیچھے کھڑے ہو کر بلا ناغہ نمازیں پڑھی. صحابہ بیمار پڑتے تھے، عیادت کے لیے امام الانبیاء تشریف لائے. صحابہ شہید ہوئے، وفات ہو گئی، جنازے کے لیے امام الانبیاء تشریف لائے. صحابہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلم مبارک میں دکھ پہنچا. عرض کیا گیا سارا قافلہ پیاسا ہے، سارے قافلے والوں کو پانی کی اشد ضرورت ہے. اللہ میاں کی حضور میں رحمت والی جھولی پھیلا دی. مالک میرے، دینے والا تو ہے، لینے والا میں ہوں. آج سے نہیں، ازل سے تو دیتا نہ تھکا، میں لیتا نہ تھکوں گا. آواز آئی میرے محبوب، اگر کلیم اللہ کی طرح پتھر میں لکڑی لگوا کر پانی پلایا تو کلیم اور حبیب میں نمایاں فرق کیا ہوگا؟ ایک پانی کا پیالہ لے، اس میں 2 گھونٹ پانی رکھے، 2 بوند رکھ لے، اور یہ پیاری پیاری انگلیاں آپ اس میں رکھ دے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم چشمے میں جاری کر دوں. جنگ کے نوجوانوں، تم نے طرح طرح کے مشروب پیے ہوں گے، ہزاروں قسم کے شربت پیے ہوں گے، طرح طرح کی چیزیں دنیا بھر میں پی ہوں گی، ندی نالے چشمے کنویں نلکوں کا پانی پیا ہوگا، پر صحابہ کرام کو جو پانی ملا کائنات انسانی میں کسی کو نصیب نہیں. ایک مسئلہ بتاؤ، جس نے ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھنے کے بعد محبت کی نگاہوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ جس نے حضور کے چہرے انور کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی. اور جن کو امام الانبیاء کی محبت بھری نظروں نے دیکھا ہو، انہیں کیا کہو؟ ایک ایک کو پوچھتے تھے فلاں کہاں، فلاں کہاں، اور سب کے لیے رحمت بن کر آئے. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں، جہاد میں، لڑائی میں بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جنگ کیے اور 15 دن درختوں کے پتے چبائے. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر جہاں جانا تھا دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی، سمندروں میں چھلانگیں لگا دی. جہاں بھیجا کوئی صحابی مڑ کے نہ آیا، میں جاؤں کیسے؟ اللہ میاں کو صحابہ کرام سے اتنا پیار ہے، فرمایا او لوگوں، یہ میرا بلال کالا، یہ حبشی، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ مرنے والا، یہ جانثار جس گھوڑے پہ سوار ہو، مجھے اس گھوڑے سے بڑا پیار ہے. فرمایا گھوڑے سے نہیں، گھوڑے کے پیروں سے بڑا پیار ہے. فرمایا پیروں سے نہیں، گھوڑے کے پیروں سے. اڑی اڑی خاک کی مجھے قسم ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. مجھے ان گھوڑوں کے پیروں سے اڑی ہوئی گرد و غبار کی قسم جس پہ بلال سوار ہو. خدا صحابہ کی تعریف نہیں کرتا، صحابہ کے گھوڑوں کی تعریف کرتا ہے. وہ گھوڑوں کی نہیں، گھوڑوں کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک کی تعریف کرتا ہے. قرآن تو ان گھوڑوں کی تعریف کرتا ہے. ہم بڑے خوش قسمت ہیں، تانگے میں سے دن کے دن نکال لو، بس مزے ہی مزے. صحابہ کے گھوڑے جن کا احترام دریاؤں نے کیا، سمندروں نے کیا، زمین و آسمان نے کیا، ہواؤں نے غلامی کی. سیدنا فاروق اعظم سب کا رضی اللہ تعالی عنہ، تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی مراد ہے. اسلام کو فاروق اعظم کی ضرورت تھی. کملی والے نے، کالی کملی والے نے جھولی پھیلا کر خدا سے مانگ کے لیا. تم نے کبھی نماز پڑھ کے یہ دعا مانگی، یا اللہ میری بربادی کر دے؟ مانگی؟ تم شانے نعوذ باللہ، نبی کو کوئی عقل نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں، کس کو مانگ رہا ہوں. تم شانے اور عقل مند
تم نے کبھی یہ دعا مانگی یا اللہ جس گھر میں میری شادی ہو میرا سسر پرلے درجے کا پلیت ہو؟ کبھی یہ دعا مانگی؟ تم تو اتنے سیانے کہ سسر بڑا باعزت اور بااکرام ہونا چاہیے اور بڑا مالدار ہونا چاہیے اور کوٹھی بنگلے ہونے چاہیے اور گھنٹی کی ٹنٹی ساتھ لگی ہونی چاہیے، تو اتنا سیانا اور نبی کو نعوذ باللہ اتنی بھی عقل نہیں؟ اللہ پاک جل شانہ سے جھولی پھیلا کے مانگا، الہی حد ہو گئی، مدت گزر گئی، مار کھاتے کھاتے مکے کی گلیوں میں لوگوں نے مارا، جوانوں نے مارا، بوڑھوں نے مارا، اپنوں نے مارا، غیروں نے مارا، خدا کی قسم طائف کے بچوں نے امام الانبیاء کو مارا۔ جب اطلاعات یہ ملی اور اللہ کے پاک پیغمبر، حد ہو گئی، آج تو ابو جندل کے پیر پکڑ کر پہاڑی کے اوپر سے گھسیٹا گیا، چمڑا تو کیا گوشت تو کیا ہڈیاں سالم نہ رہی۔ کبھی اطلاع ملتی ہے اور اللہ کے پاک نبی آج تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی میں غوطہ دے کر ڈبوئے رکھا، جان نکلنے کو تھی پھر بھی منہ باہر نکلا، اعلان کرتی ہے اللہ احد۔ اطلاعات ہیں، پریشان کن معاملات ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جولی پھیلائی، الہی خطاب کے بیٹے کو دین کی دولت سے مالا مال کر دے، تیرے اسلام میں جان پڑ جائے گی، اور فاروق اسلام کی جان ہے، فاروق اسلام کی شان ہے، فاروق اسلام کی شوکت ہے، فاروق اسلام کی عظمت ہے، فاروق اسلام کا تقدس ہے، فاروق اسلام کی عزت ہے، اگر عزت کو چھیڑو گے تو ہندوستان اسلام کو پہنچے گا۔ خود نہیں آیا فاروق، اللہ نے بھیجا، کالی کملی والے نے مانگ کے لیا۔ اور ہلکے پتلے کو کون مانگتا ہے بھائی؟ سب کو بہادروں کی ضرورت ہے، سب کو بہادروں کی ضرورت ہے۔ اگر یہ بزدل ہوتا، کمزور ہوتا، ہلکا پھلکا یوں ہی ہوتا میرے جیسا، تو مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ امام الانبیاء جانتے تھے مکے کا پہلوان ہے، بہادر ہے، جری ہے، اگر ایک فاروق مسلمان ہو گیا تو یوں سمجھو لاکھوں مسلمان ہو۔ اللہ میاں نے قبول کر لیا۔ اب جس نے لڑائی لڑنی ہو وہ جاؤ اللہ میاں سے لڑے کہ کیوں قبول کی فاروق اعظم کے حق میں دعا۔ اب کسی تکڑے سے لڑو نا، کچھ مزہ بھی آئے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مانگا۔ ادھر دار الندوہ میں مشورے ہو رہے ہیں کہ نبوت کو ختم کر دو، یہ قصہ ہی ختم کرو، یہ کیا کہانی ہے؟ ہم سارے چودھری، ہم سارے رئیس، ہم سارے سرکار، اور یہ کیا بات ہے کہ ایک بات ختم نہیں ہو رہی؟ انہوں نے کہا جب تک نبوت کو قتل نہ کر دیا جائے گا، نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک شہید نہ کر دو اس وقت تک یہ بات نہیں بنی۔ قرآن کہتا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے بھی تدبیر بنائی، اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی تدبیر بنائی، میری تجویز کامیاب رہی۔ ادھر اللہ کے نبی نے بھی فاروق کو مانگا، ادھر مکے والوں نے بھی فاروق کو بلایا، پتا چلا کہ سب کے مطلب کا تھا۔ اگر نبی کی دعا کا تجھے اثر معلوم نہیں ہوتا تو دار الندوہ میں جا کے گھس جا اور مکے کے کافروں سے پوچھ کہ یہ کام تم خود کیوں نہیں کرتے، اس کے ذمے کیوں لگا رہے ہو؟ بلا کے کہنے لگے نبی کا سر لا دے، تجھے 100 اونٹ انعام دیں گے، 100 اونٹ۔ یہ تیار ہو گئے، اور بات وہ کہی صرف انعام والی نہیں، انہوں نے پوچھا کہ قتل کرانا کیوں چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہمارا دین کو بڑا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے دین کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، باپ دادا کا دین۔ نوجوان طبقے کو سمجھانا بڑا آسان ہے، پر یہ جو پرانے پیپے ہیں نا، خدا کی پناہ، ہو جی ساڈے پیو ڈاڈا یہ میں نہ ہن، بڑا تیرا دادا نبی تھا، ہمارے باپ دادا یوں کیا کرتے تھے، تیرے باپ دادا کی کوئی بات حجت ہے، کوئی دلیل ہے؟
میں کسی کی ذات پہ حملہ نہیں کرتا. حالات آج کل ایسے ہی بنے ہوئے ہیں. وہ کسی کا لڑکا کھڑا ہو کے پیشاب کر رہا تھا, کہنے لگے اس کے باپ سے کیا وہ بڑا بدتمیز ہو گیا یہ, چلو اس کے ابا کے پاس چلتے ہیں. نالائق کھڑا ہو کے پیشاب کرتا ہے. اسے یہ پتا نہیں تھا کہ تہذیب ایسی ہو گئی. گئے والد کے پاس, وہ حضرت چکر کاٹ رہے ہیں اور پیشاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ دونوں پاکستانی معلوم ہوتے ہیں, ان کے دادا کے پاس چلو, دونوں کی شکایت کریں گے, پوتے کی بھی بیٹے کی بھی. اب بڑے میاں چارپائی پہ بیٹھے ہیں, ہلنے جلنے جوگے نہیں, چلو میں پیشاب لے اور لوگوں پہ پھینک دے. باپ دادا کا دین کیا ہوتا ہے؟ باپ دادا کا فاروق اعظم کو کہنے لگے کہ ہمارے دین کا نقصان ہو رہا ہے, دین میں انہوں نے بڑا رکھنا ڈالا ہے. انہوں نے کہا اچھا باپ دادا والا دین کے, ہاں. انہوں نے کہا لاؤ پھر تلوار. لے کے چلتا ہے, تیور بدلے ہوئے ہیں, جلال میں ہے, غصے میں ہے. بلا فاروق کا غصہ اور چھپا ہوا رہ جائے. سب کو پتہ لگ گیا, مکے میں دھڑکا مچ گیا کہ آج خطاب کا بیٹا جلال میں. ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے, آج تو بڑے گرم ہو رہے ہو. انہوں نے کہا چھوڑو آج میں اس قصے کو ختم کر دوں گا. سارے مکے میں شور مچا ہوا, حرم میں گڑبڑ ہو گئی. انہوں نے کہا بات بھی کچھ کہ اس نبی کو ٹھکانے لگانے چلا ہوں. صحابی کہنے لگا نبی کو, کہ ہاں, کہ نبی تک تو بعد میں جانا, پہلے اپنے گھر کا تو پتہ لگا لے. تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا اچھا یہ دین میرے گھر میں آ گیا, کہ ہاں. انہوں نے کہا پھر نبی کو تو بعد میں دیکھوں گا, پہلے اپنوں کو دیکھوں, پہلے ان اپنوں کی خبر لوں. گئے دروازے پہ, اللہ غنی, اگرچہ قرآن مجید مکمل نہیں ہوا لیکن مرد عورتوں میں کتنا قرآن کا ذوق تھا, کتنا شوق تھا, کتنی رغبت تھی, کتنی محبت تھی. فاطمہ بنت خطاب اور ان کا شوہر دونوں میاں بیوی ایک صحابی سے قرآن کریم یاد کر رہے ہیں, دونوں قرآن مجید سیکھ رہے ہیں. آج بڑے بڑے لوگ قرآن مجید نہیں سیکھتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سیکھتے. اگر یہ سیکھ جائے تمام کے تمام اختلافات صحیح ہو سکتے ہیں, تمام کا تمام مسئلہ صحیح ہو سکتا ہے. مگر انگریزی خاطب کا قرآن کے نزدیک نہیں آتا, اسلام کے قریب نہیں آتا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے نزدیک نہیں آتا. نہ خود پڑھتے ہیں, نہ اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں. 2-4 لڑکے جتنے اچھے تنو مند صحت مند ہوں گے تمام کے تمام کالج میں جائیں گے. ایک آدھ جس کی لات ماری جائے, جس کی آنکھ ماری جائے, مولانا اس کو قبول فرما لیجیے, آپ قرآن پڑھائیں گے ہم اسے. بڑا تیری ماں کا پیسہ اسے قرآن پڑھائے گا. چنگا مال انگریز واسطے, موہ ہویا مال خدا واسطے. پھر بیٹھکاں دے وچ بہ کے گلیاں دے موٹراں تے کہندے مولوی اج کل چنگے نہیں رہے, او مٹیریل تو دیکھو. تساں مدرسے دے وچ جیڑا مٹیریل سٹے دے کھڑے ہو, کدائی ہون مٹیریل تے تو نگاہ پاؤ. جو مٹیریل سٹے سو ہو جائے مال تیار ہونا ہے نا. مٹیریل دیسی تے مال ولایتی کیسے تیار ہو جائے. غریب لوگ, معذور لوگ, پریشان لوگ خدا کا قرآن پڑھتے ہیں. جس کا خدا نے پیٹ بھر دیا وہ قرآن نہیں پڑھتا, وہ نبی کا فرمان نہیں سیکھتا. سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہے, حکمراں ہے ہندوستان کی پوری زمین کا, اور معلومات تو الگ رہی, قرآن مجید کی معلومات الگ رہی. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیثیں زبانیات تھی. بادشاہ کو 5000 حدیثیں زبانیات تھی. اور فتاوا لکھنے کے لیے 40 علماء بٹھا رکھے تھے کہ فتوا لکھو, اور شام کو سنتا تھا, تصحیح کرتا تھا. تم فتوا لکھنے کے لیے کس کو بٹھاؤ گے؟ بٹھاؤ گے تو یوں بٹھاؤ گے کہ میرا باپ مر گیا قرآن پڑھ دو. مولوی چنگے نہیں, مولوی چنگے نہیں. مولوی کا خط گناہ کیا ہو گیا؟ اور جب تک تیرا باپ نہیں مرتا مولوی کو پتہ ہی نہیں لگتا تیرا گھر کس واڑ میں ہے.
عقیقے کی دعوت چیئرمین کھائیں گے، عقیقے کی دعوت تھانے دار کھائے گا، ٹی پارٹی میں وہ لوگ شامل ہوں گے، کوئی مر جائے گا بلاؤ فلانے مولوی صاحب کو، فلانے مولوی صاحب کو بلاؤ بھائی۔ جب تک کوئی مرے گا نہیں مولوی کو تیرے گھر کا دروازہ نہیں پتہ لگے گا۔ پھر بتا ہم تیرے جینے کی دعا کریں یا مرنے کی؟ جینے کی دعا ان سے کرا جن کو برفیاں کھلاتا ہے، سموسے کھلاتا ہے۔ مولوی یوں کرتے ہیں، مولویوں نے بیڑا گرک کر دیا۔ یہ جو ہوائی جہاز اغوا کر کے لے گئے تھے، یہ کون سے مدرسے کے فارغ التحصیل تھے جی؟ یہ جنگ کی کون سی مسجد کا خطیب ہے ان میں سے کوئی سا؟ اور وہ جو 56 باہر تشریف لے گئے تھے ان میں کون سی مسجد کا امام تھا؟ بابو کا نام لیتے ہوئے ذرا ڈر لگتا ہے نا، ہم یتیم ہیں۔ جو الزام آئے مولوی پہ لگاؤ۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ دوستو یہ تھے قاری حنیف ملتانی صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے۔ دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ بیان اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔